ہندوستان میں کہاں سے اسلام آیا؟ ہندوستان میں کہاں سے مسلمان آئے؟ ارے ہندوستان میں صحابہ اکرام کشتیوں کے ذریعے سے سب سے پہلے کیرلا میں آئے۔ ہندوستان کی سب سے پرانی مسجد جس کو بن کے آج 1200 سال ہو چکے ہیں وہ کیرلا کے اندر، وہاں کی ایک جامع مسجد ہے، 1200 سال پرانی جامع مسجد ہے، پوری تاریخ وہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ وہ صحابہ اکرام اس راستے پہ آئے۔ وہاں کا راجا تھا، وہ اپنے گھر کے چھت کے اوپر تھا اور چھت پر تھا، اس نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب وہ جو چاند کے 2 ٹکڑوں کا واقعہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہتے تھے، کچھ بھی سوال کرتے تھے۔ بولے اصحاب کہف کون ہے، ہم کو بتاؤ، تم سچے نبی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے تھے کہ روح کیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں بتاؤ، انسان کے جسم میں جو روح رہتی وہ کیا ہے۔ ایسے کچھ بھی سوالات کیا کرتے تھے صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے۔ جیسے ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں کو الرجی رہتی مسائل پوچھنے کی، عمل نہیں کرنے کا رہتا لیکن پوچھنے کی الرجی رہتی۔ وہ جب تک 10 مفتیوں سے نہیں پوچھیں گے ان کو سکون نہیں ملتا، اور پھر بعد میں جو ہے نا اس کے اوپر ریسرچ کریں گے کہ پہلے نے یہ بولا تھا، دوسرے نے یہ بولا، تیسرے نے وہ بولا، چوتھے نے یہ بولا۔ ایسی رہتی بہت سارے لوگوں کو عادت، یا بہتوں کو امتحان لینے کی عادت رہتی کہ بھائی یہ صاحب کو جو ہے فلانے صاحب ان کو پوچھو، بولے مسئلہ معلوم ہے کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو حضور کو بلا وجہ کچھ بھی سوالات کیا کرتے تھے۔ ایک دن 14ویں رات کا چاند آسمان میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا، ارے بولے یہ موقع اچھا ہے محمد ابن عبداللہ کو ستانے کا، اس کو پریشان کریں گے، بولے چلو بولے اس کے پاس۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا، بولے محمد اگر تم اللہ کے سچے اور پکے نبی ہے نا، یہ 14ویں رات کا چاند دکھ رہا نا، اس کے 2 ٹکڑے کرنا بولے تو ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم علیکم حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ حریص تھے ایمان کے بارے میں۔ کائے کے بارے میں حریص تھے بھائی؟ ایمان کے۔ آپ کو ایسا ذرا سا بھی تھوڑا سا بھی ایسا لگتا تھا کہ یہ ایمان میں داخل ہوگا تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کے سوالات کے جواب دیتے تھے، اس کو سمجھاتے تھے، اتنے حریص تھے۔ کسی ایک کے بھی ایمان کے بارے میں داخل ہونے کی آپ کو امید ہوتی۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اتنے سارے لوگ کہ اگر میں چاند کے ٹکڑے کر دوں تو ایمان میں داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا چاند کی جانب۔ حدیث اس بات کی شاہد اور گواہ ہے، آدھا چاند مشرق اور آدھا مغرب میں چلا گیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، بولے انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے ہی انسان کرتے ہیں، اور انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ اس کے اندر یہ فرمایا قاری صدیق صاحب آنگری رحمۃ اللہ علیہ، بولے انگلی سے اشارہ تو سارے ہی انسان چاند کی جانب سارے انسان کرتے ہیں، مگر انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ تو یہ جو بادشاہ ہے وہ واقعہ تو ہوا عرب میں، اور یہ حضرت تھے کیرلا میں، ہندوستان میں اپنے بیوی کے ساتھ چھت کے اوپر، اور انہوں نے یہاں سے دیکھے، بولے یار یہ چاند کے ٹکڑے کیسا کیا ہو گیا ہے۔ اب وہ پریشان، انہوں نے فوراً اپنے جو ہے جو ان کے نجومی لوگ رہتے اور بڑے بڑے جو سنت لوگ تھے وہ ساروں کو جمع کیا، بتاؤ بولے کیا بات ہے۔ وہ ساروں نے مل کے کہا کہ دیکھو بولے ہماری جو پرانی جو ہمارے وید ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا، اور وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، وہ ادھر ریگستان میں واڑونٹ میں پیدا ہوں گے بولے، اور وہ پیدا ہو چکے ہیں بولے۔ ان کے علاوہ دنیا میں کسی میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی جادو کا زور لگا دے یا کچھ بھی کر دے، وہ چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ اب وہ بادشاہ نے ایک پوری ٹیم تیار کیا ریسرچ کے واسطے کہ جاؤ تم تحقیقات کر کے آؤ، جتنے واڑونٹ کے ایریا ہے، ریگستانی ایریا ہے جہاں پہ ریت ہی ریت ہے وہاں پہ۔ تو بس وہی زمانہ تھا، وہ بادشاہ جو ہے بس یہ پیریڈ کے اندر کہ اس نے جو ٹیم روانہ کیا عرب کے اندر، وہ لوگ جب وہاں پر پہنچے تو صحابہ کرام کو ساتھ میں لے کر آئے، اور جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور انتقال ہو چکا تھا، مطلب کیسا تھا کہ یہ ساری پروسیسنگ کے اندر اس کو کم سے کم 8-10 سال کا زمانہ لگ گیا۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے
اور آنے کے بعد وہ بادشاہ ایمان میں داخل ہو گیا اور پھر وہاں کے لوگ بھی ایمان میں داخل ہو گئے، اور پھر ہندوستان کے اندر اسلام اور ایمان اس راستے سے پہنچا۔ صحابہ آگے بڑھتے گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا حکم کیا کہ رات میں عبادت کرو۔ عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ گاڑی پہ بیٹھ کے ادھر ادھر پھرو اور لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ اور لوگوں کو جو ہے اپنی وجہ سے یعنی دور ہم ایمان سے اور اسلام سے دور کرنے کا ذریعہ بنو۔ تو وہی بات آ رہی تھی کہ صحابہ نے لوگوں کو اپنی زندگی بتا کر کیسے قریب کیا، بھائی اسلام سے قریب کیا، ایمان سے قریب کیا۔ لوگ ان کی زندگی دیکھ کر ایمان میں داخل ہو جاتے تھے اور بولتے تھے کہ نہیں یہ لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ ارے 3 بر اعظموں میں اسلام پھیلا، یورپ، افریقہ اور ایشیا، تینوں کے تینوں بر اعظموں میں اسلام کی دعوت پھیلی صرف صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھ کر۔